کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح جان لی ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بارہا یہ مضمون گزرتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہر حال میں کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح کا علم ہے، یعنی سب کے سب اپنے کام کو جانتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے عبادت نہیں ہوتی، یعنی علم کے ساتھ ہی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اور اگر آپ کو اپنے دنیاوی کاموں میں بھی اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں پتا، اپنی ذمہ داریاں نہیں پتا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو بھی آپ کام دیں یا خود کام کریں تو آپ کو اپنے کاموں کا صحیح طور پر پتہ بھی ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہ انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ان کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان برف کے پہاڑوں سے جو اس میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر جس پر وہ چاہتا ہے ان کو گرا دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں۔ یعنی ہوائیں بہت سے کام کرتی ہیں، ہوائیں پھر بادل اٹھاتی ہیں، اور بادل چلتے ہیں، یعنی پانی کتنا ہیوی ہوتا ہے، یعنی ایک ڈرم آپ اگر ہاتھ سے اٹھانا چاہیں تو اکیلے اٹھا نہیں سکتے، آپ کو دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ کس طرح ہوا جیسی وہ چیز جو نظر ہی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، کس طرح جب بھاپ اٹھتی ہے اور ہوا اس کو کس طرح اٹھا لیتی، یعنی وہ عمل کیا ہوگا ہوا کے اٹھانے کا، اور پھر اٹھا کے اس کو ایک مناسب مقدار میں اوپر جاتی۔ اگر وہ بہت اوپر، آسمانوں کی تو وسعت بہت ہے، بہت اوپر چلے جائے، یا اگر قریب قریب ہی رہے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف بارش نہیں برستی بلکہ برف بھی برستی ہے، اولے برستے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ نے ہر طرح کے جاندار پانی سے پیدا کیے ہیں، تو ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ 4 پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک ہی پانی سے پیدا ہونے والی مختلف چیزیں، کتنی ویرائٹی ہے ان کے اندر، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف قسموں کا اللہ نے ذکر بھی کیا نا، کہ کچھ تو پیٹ پہ چلتے ہیں جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، پھر اسی طرح کچھ کیڑے مکوڑے بھی اسی طرح رینگ رہے ہوتے ہیں، کوئی 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہیں یا پرندے ہیں، کوئی 4 پہ چلتے ہیں جیسے انعام ہیں، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، اور کچھ چوپائے اور درندے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور ان سب کے اندر بے شمار ورائٹی کہ اتنا کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ کچھ مخلوقات تو ہمیں نظر آتی ہیں اور زیادہ وہ ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، اگرچہ یہ دور میڈیا کا ہے اور اس میں طرح طرح کے پرندوں کی تصویریں آتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایسا کلپ آ جاتا ہے نا جس میں انہونی قسم کے پرندے ہوتے ہیں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کہاں رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی، اور ان کی عادات بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مختلف ہوتی، ان کی جو چہچہاٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر ان پر ہم غور کریں اور ان چیزوں کو صرف انٹرٹینمنٹ کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے، ہمارے اعتراض کی کوئی مجال نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے اطاعت کی
پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تب بھی ان میں سے ایک گروہ کے لوگ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو یہ اس کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ فائدہ دیکھ کر شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اور جب فائدہ نظر نہیں آتا تو احکامات میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں۔ یعنی کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ یعنی کسی ایک حکم پر اگر ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے دوسرے کی نسبت، تو یہ سوچنا چاہیے وہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی میرے لیے خیر ہے اور اس میں بھی میرے لیے خیر ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ افی قلوبہم مرض، ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ کیونکہ یہ دل کی بیماری کی علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنا۔ یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کرے گا، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اس سے ڈرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ ہر شخص سکسیسفل ہونا چاہتا ہے نا، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بھی اس سے ڈرتا رہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لے، معافی مانگے، تو پھر جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے گا۔ اور جو ڈھیٹ بن جائے اور مقابلہ کرنے لگے اور نہ مانے، پھر اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور ہی نکلیں گے۔ کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ یعنی منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن منافق یہ بھول جاتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا۔ آج کے دور میں وحی تو نہیں آتی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے طرز عمل سے، لوگوں کے اعمال سے ان کا سچا یا جھوٹا ہونا واضح کر دیتا ہے، ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی انسان غلط کام کر کے جتنا بھی چھپانا چاہے، کہیں نہ کہیں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، یا اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی اور اس کا پول کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اور رسول پر صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بار بار دیا جا رہا ہے، دونوں کی الگ الگ اطاعت۔ قل اطیعوا اللہ اور والرسول بھی کہا جا سکتا تھا، جیسے ایک اور جگہ پر آتا، لیکن قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں کی مستقل اطاعت کا حکم ہے۔ فإن تولوا، یعنی ان دونوں کی اطاعت سے یا ان میں سے ایک کی اطاعت سے کوئی منہ موڑتا ہے تو پھر وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا اور تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو۔ پھر تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے سنت کی پیروی کیوں نہیں کی۔ لیکن ہمیں کرائیٹیریا دیا گیا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اور رسول پر صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے۔ یعنی رسول کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دے، اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ اطاعت کریں۔ اگر کوئی نہیں اطاعت کرتا تو پھر اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں جانشین بنائے گا، جیسا اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور وہ ضرور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے،
اور وہ ضرور انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کریں تو یہی لوگ فاسق ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ، بار بار یہی بات آ رہی ہے. یعنی پارے کے اس حصے میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. آپ کی زندگی میں تو لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے، جو حکم پاتے اطاعت کرتے، کیا وہ ان کے لیے تھی؟ صرف سوچنے کی بات ہے. وہ ہمارے لیے بھی ہے. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کے بارے میں علم بھی حاصل کریں اور ان پر عمل کریں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانیں، اور کس طرح انہوں نے اس قرآن پر عمل کیا اس کو بھی دیکھیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے تو پھر اسے ایسا کرنا ہوگا. آپ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. یقیناً وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، اور تم میں سے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ وہ ان 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. ان کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. اب یہاں غلاموں اور بچوں کے لیے اجازت کے احکامات دیے گئے ہیں کہ کس طرح پردے کے اوقات میں وہ اپنے پیرنٹس اور مالکوں کے بیڈ روم میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. ان 3 اوقات کے علاوہ بچے اور غلام، یعنی آج کل غلام تو نہیں لیکن سرمنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں. اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے لیا کریں، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ اجازت لیتے تھے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. یعنی سگی اولاد بھی بالغ ہونے کے بعد اجازت لے کر داخل ہو، یعنی اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اور محرم رشتوں کے پاس بھی داخل ہونے کے لیے اجازت لینی چاہیے. سبحان اللہ، ہمارا دین یعنی انسانوں کے لیے کتنے فائدے کا ہے. ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. ہر انسان کو کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو سب کے سامنے نہیں کر سکتا. بعض اوقات سطر اس کا پورا نہیں ہوتا، اس کا لباس درست نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے دوسروں کو کوئی غرض نہیں ہوتی، یا وہ کام دوسروں کے علم میں نہیں لانا چاہیے، یا یہ کہ وقت سے پہلے وہ چیز نہیں بتائی جا سکتی. تو ایسی تمام صورتوں میں پھر انسان کو پرائیویسی دی گئی، اور یہ اس کا حق ہے. اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں. مطلب یہ نہیں کہ سارے کپڑے اتار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر اوڑھنے والے کپڑے ہیں، جس طرح یعنی گھر سے باہر نکلتے وقت عورت کو اوپر سے چادر لینی چاہیے یا گاؤن وغیرہ پہننا چاہیے. تو جب عورت بہت ضعیف ہو جائے تو اس کے لیے بہت کپڑے پہننا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ ایج کر رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنا لباس خود بدلنا بھی مشکل لگتا ہے. اور پھر اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر خاتون جا رہی ہے، گھر میں اس کے کوئی نان محرم لوگ آ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کچھ رخصت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بشرطے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. تاہم وہ بھی احتیاط برتیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی بوڑھی عورت کے لیے بھی غیر محرم کے سامنے زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں. تو سوچیں پھر جوان لڑکیوں کے لیے زینت ظاہر کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ بہت سے لوگ جو عام دنوں میں حجاب پہن بھی لیتے ہیں، جب کوئی شادی، فنکشن، پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، گویا اس حال میں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں ہے. جبکہ مسلمان عورت کے لیے جو پردے کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں وہ ہر نامحرم کے ساتھ ہیں، اور ہر موقع کے لیے، یعنی ہر زمان و مکان کے لیے ہے. پھر فرمایا نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ ہی مریض پر، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے،
یا وہ گھر جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بابرکت اور پاکیزہ دعائے زندگی ہے۔ اپنے گھر میں بھی سلام کو رواج دو، کیونکہ سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس آیت کے اس حصے میں انتہائی مجبور، معذور اور لاچار لوگوں کا حق بتایا گیا ہے۔ یعنی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا اسلام میں اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں یا اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی حق بتائے، ان کے کوئی رائٹس یا ان کے کوئی حقوق بتائے گئے ہیں؟ تو یہ آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پورے معاشرے پر ان لوگوں کا حق ہے، وہ کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت، اور ان کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے کوئی تکلیف ہے یا مصیبت ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جیسے اسپیشل بچہ ہے تو لوگ بعض اوقات گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس کے پیرنٹس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، تنگ تو نہیں کرتا، تمہیں کوئی مشکل تو نہیں ہوتی، اس کا علاج نہیں کروایا، اس کو، یعنی اتنے سوال، اتنی باتیں کہ تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں لوگ۔ تو اگر کسی ایسے بچے کو دیکھیں یا کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی اب نارملٹی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی نگاہیں پھیر لیں، گھور گھور کے نہ دیکھیں، نہ ہی ان کو ٹوکیں اور نہ ہی ان پہ ہنسیں، نہ ہی ان کو بلٹل کریں، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے وہ ہرٹ ہوں یا ان کے گارڈین یا پیرنٹس ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ ہمارے اخلاق کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر، ایک مسلمان معاشرے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جو رہتے ہیں وہاں ایسے بچوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے الاؤنسز ملتے ہیں، لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایسی کوئی سہولت نہیں ہوتی، تو اس لیے پورے معاشرے کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ ان کے لیے سہولت فراہم کرے، ان کے کھانے پینے کا، دیگر ضروریات کا خیال رکھیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی کام پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوڑ کر نہیں جاتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تو ایک خاص کانٹیکس میں، لیکن اس سے ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیوٹی پر ہوں تو ذمہ دار کو بتائے بغیر، اجازت لیے بغیر چپکے سے کھسک نہ جائیں، کیونکہ منافقین ایسا کرتے تھے۔ جو شخص اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ دین کے کسی بھی کام کی جو ذمہ داری لیتا ہے اس کو پھر وہ اپنے ذاتی کام سے بھی زیادہ اہم سمجھتا ہے، اور اس معاملے میں وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتا، اور اجازت کے بغیر اس ذمہ داری کو ایسے ہی پھینک کے نہیں چلا جاتا۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہماری آرگنائزیشنز کے اندر جہاں لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اگر میری یہ بات نہیں مانی گی تو یہ میرا ریزائن ہے اور میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اس طرح کی بہت سی قصے سننے کو آتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے کہ انسان ایک کام کی ذمہ داری لے اور پھر اگر اپنی مرضی اور نفس کے خلاف کوئی بات ہو تو انسان اس کام کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں مصلحت عامہ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا مفاد اس میں ہوتا ہے، وہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، یقیناً اللہ ان کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ بس جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش یا کوئی اور دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا عام لوگوں کے بلانے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بلائیں تو ایسے نہ سمجھو کہ جیسے کسی نے آپ کو بلایا، بلکہ بلائیں تو حاضر ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کا نام لے کے مت پکارو، اور ہمارے کلچر میں شاید یہیں سے ادب آیا ہے کہ بڑوں کا نام نہیں لیتے، یا جو احترام کے رشتے ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے،
نام لے کے نہیں بلاتے. یہاں تو آپ دیکھیں کہ بچے بھی ٹیچر کا نام لے کے بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. یہ کچھ ایسی خاص خصوصیات ہیں جو امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے. پھر اسی طرح ایسے لہجے میں نہیں پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو کے ان کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آواز نیچی کرتے ہوئے. اور پھر رسول کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھو. اگر وہ تمہیں دعا دیں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر تمہیں بد دعا دیں گے تو تمہاری پھر خیر نہیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. پھر یہ مضمون بار بار دہرایا جا رہا ہے. تم جس حال پر بھی ہو یقیناً وہ اسے خوب جانتا ہے، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے. تو بہت بابرکت کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، کہ ہر طرح کی خیر کا مالک ہے اور ہر خیر اسی کی طرف سے آتی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا خوب اندازہ مقرر کیا. توحید پر 4 مضبوط دلائل دیے گئے ہیں. لہو ملک السماوات والارض، نمبر 2 ولم یتخذ ولدا، نمبر 3 ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نمبر 4 وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ موت اور زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے یہ قرآن تو محض ایک جھوٹ ہے جو اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے. در حقیقت یہ ظلم اور بہت بڑا جھوٹ گھڑ لائے ہیں. یعنی ظلم کا معاملہ کیا ہے انہوں نے، یہ ظلم والی بات کی ہے. اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، بس یہ اس پر صبح و شام املا کروائی جاتی ہیں. کہہ دیجئے اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہر بات کو جانتا ہے. بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یہ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنے والا ہوتا. یعنی ما لحاظ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اور بازار میں کیوں جاتے ہیں. یعنی عام طور پر لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ جو رسول ہو یا کوئی رسول کا وارث ہو وہ پھر ما فوق الفطرت ہو، اس کے اندر انسانوں والی کوئی بات نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی کہ آپ اپنے کام خود کر لیتے تھے. نبوت سے پہلے تو آپ نے تجارت بھی کی اور بھی دیگر کام کیے، اور بعد میں بھی خندق کھودنے کے موقع پر آپ دیکھیں آپ ساتھ شریک ہوتے ہیں. اسی طرح دیگر کئی مواقع پر بھی صحابہ کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. مسجد نبوی مل کے ساتھ بنائی. او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے وہ کھایا کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم تو بس ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. دیکھیے یہ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ ایسے بھٹک گئے ہیں کہ راستے پر آنے کی استطاعت نہیں رکھتے. بہت بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بہت سے ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور وہ آپ کے لیے بہت سے محلات بنا دے. بلکہ انہوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا
اور جو قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کی سخت غصے اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی آگ کی ایک آواز ہوتی ہے نا، آپ چولہا بھی جلائیں تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، گیس وغیرہ بھی، تو کہاں یہ کہ جہنم کی آگ جس میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، وہ بھڑکے گی تو کیسی بھڑک ہوگی اس کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی شدید گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں 2 سانس نکالنے کی اجازت دی۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جہنم کیسے بولتی ہے، تو اللہ نے ہر چیز کو بلوایا ہے، وہ اسی لیے تو تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے نا، وہ ان کی زبان سمجھتا ہے، وہ جو بھی تسبیح کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، وہ ان کا خالق ہے۔ اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، وہاں یہ بس ہلاکت ہی کو پکاریں گے۔ آج تم ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یہ ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے لیے بدلہ اور واپسی کی جگہ ہے۔ اس میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تو، ہمیں زیبا نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کوئی اور کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ یہ تیری نصیحت کو ہی بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ بس انہوں نے ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہا کرتے تھے۔ اب نہ تو تم عذاب کو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد لینے کی، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے۔ بہت سے لوگ کس بات پہ پریشان رہتے ہیں؟ لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے، کہ لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچے اپنے والدین سے تنگ ہیں، والدین بچوں سے تنگ ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے روٹھے اور کٹے ہوئے ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں موافقت نہیں ہوتی، اور میل ملاپ والے دوست احباب ان سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قتل کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات کسی کی نہ مانے تو وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر انسان ایک بات سمجھ جائے اور پھر صبر کر لے تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، غنی فقیر کے لیے آزمائش ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس جیسا غنی کیوں نہیں، وہ اسی میں جلتا کڑتا رہتا ہے، میرے بھائی کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ تندرست انسان مریض کے لیے آزمائش ہے، یہ تو سب چلتے پھرتے ہیں، مجھے کیا بیماری آ گئی، وہ اس پہ غم کے گھونٹ پی رہا ہے۔ معزز انسان، شریف آدمی گھٹیا انسان کے لیے فتنہ ہے۔ تو بعض سے تکلیف پاتے ہیں، یعنی کسی کی نعمت ہو تب بھی ہم خوش نہیں ہوتے، اور اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر بھی ہم صبر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پھر مسائل ہی مسائل رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صبر کرنا سیکھے، کیونکہ صبر جو ہے ہر معاملے میں ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔